اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے اوہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے
تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی سب کس کے لیے سزاوار ہے بولو؟ تعریف سب سے پہلے کس کے لیے زیب دیتی ہے بولو؟ تو اب کیسے بولو گے؟ وہ اتنا دور ہیں، وہ جو کل میرے بہت قریب تھے آج مجھ سے اتنی دشمنی ہے، دور ہیں، بہت دور ہیں، اتنے دوری پہ بیٹھے ہیں، اتنی دوری پہ آپ لوگ کہ میں کس سے تقریر کرواؤں، کس کو سناؤں، میرے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اور ایسے جم گئے ہیں آپ کہ اٹھیں گے تو کرسی اٹھانا پڑے گی، چل کے آئیں گے تو کرسی لانا پڑے گی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا کہ سب سے پہلے پہل ہمیں تعریف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ بڑائی کس کی بیان کرنی چاہیے؟ عظمت و کبریائی کس کے لیے زیب دیتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا ہے، کل کائنات کا کارساز ہے، وہ خالق کون و مکان ہے، وہ مالک انس و جاں ہے، اسی نے ہمیں آپ کو کل کائنات کو عدم سے وجود بخشا کہ نہیں بخشا؟ حجی بے شک۔ تو تعریف اللہ کے لیے، درود تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص رسول امین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار سلام و درود کے بعد معلوم حضرات، دانشوران قوم و ملت، علماء نوجوانان، فضلائے ذی احترام، سامعین کرام، پس پردہ تشریف فرما چھتوں پر، گھروں پر، خواتین اسلام، تقریری کارروائی آگے بڑھانے سے پہلے میں عرض کر دوں آپ سے کہ اچھا ماحول بنائیے۔ آپ یہ اجلاس ہے، عزیزم عبد الرقیب سلمہ ہو یا ان کے رفقا، ان کے احباب، ان کے ہمنوا، ان کے دوست جو ہیں سبنا، اور پورا گاؤں، یہ بڑی تیاریوں کے بعد آپ نے یہ بڑا اجلاس منعقد کیا۔ اللہ سب کو خلوص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، اور اس اجلاس کو ان کے لیے، ہمارے لیے، باشندگان پرسپور کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے، اللہ بنائے۔ وہ کوئی آمین بھی تو کہنے والا نہیں ہے، اور ناظم صاحب نے کہا تقریر کی باری آئی ہے فلانے بنائے۔ آخر کہیں کچھ بات ایسی بھی آتی ہے سمجھ میں کہ آمین غیر آمین و آمین کہنی چاہیے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو آپ وہاں بھی آمین نہیں کہتے ہیں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہیں؟ کچھ بولیں گے نہیں، ٹھان لیا ہے کہ آج نہیں بولنا ہے، نہیں بولے تو ہم کچھ نہیں جانتے، میری بھی فارمیلٹی پوری ہو چکی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نہ داروغہ ہوں نہ پولیس ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوں، تو اب میں کیسے یہ کہہ دوں کہ آپ آگے آئیے؟ وہ تو ان کا حوصلہ بتائے گا، لے کے آئے گا کہ آپ آگے آئیے۔ پیچھے کون بیٹھتے ہیں؟ ضعیف العمر لوگ، بہت پیچھے دالان میں، کھلیان میں، کھیت میں کون لوگ رہتے؟ معمر لوگ۔ رکھوالی گھروں کی کون کرتے؟ معمر لوگ۔ تو یہ رکھوالے ہیں بہت پیچھے والے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قوم بہت پیچھے جا چکی ہے۔ آگے بڑھنے کا کوئی حوصلہ ہی نہیں نظر آتا۔ بولو آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ اب ناظم صاحب آپ مدتیں بیت گئیں، خواب نہیں آتے ہیں، بے ادب ہیں انہیں آداب نہیں آتے ہیں۔ کچھ بولو میاں، منہ میں زباں ہے کہ نہیں؟ بولنا پڑے گا۔
میں نے گزشتہ کل نوا گاؤں کے اجلاس میں بھی کہا کہ میں دراصل باصلاحیت اور بڑا عالم نہیں ہوں کہ آپ رخ چاہے جدھر کرو میں تقریر کرتا چلا جاؤں، میں نہیں کر پاؤں گا۔ کم پڑھا لکھا ناقص مولوی، جب آپ مخاطب ہوں گے قریب آئیں گے تو میں کچھ بول لے جاؤں گا انشاءاللہ، ورنہ آپ جانیں آپ کا کام جانیں۔ میرا موضوع ہے مسلم بچیوں کا ارتداد۔ ارتداد جانتے ہیں نا؟ جانتے ہو آپ کے نہیں جانتے؟ تو پڑھے لکھے لوگوں کو تو اچھا ہاں مولانا ناظم صاحب برا نہ مانیے، وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں کہ بولنا ہے بہت دیر، گزشتہ رات 3 گھنٹہ لوگ بولوا ڈالے۔ ہاں تو اب یہ جو ڈرامہ کر دیا ہے ہم نے، یہ سامنے دیکھیے 2 4 6 8 10 12 14 15 زندہ ہونہار غنچے یہ جو پڑے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ گزشتہ کل بھی ایسے تھا، یہی ماحول، تعداد اچھی تھی، لیکن آگے ترپال دری بچھا دی جاتی ہے، نہ جانے کیوں، کہ بچے آ کر اسی پہ سوئیں تاکہ تقریر کرنے والا ادھر ادھر کی کر کے اور چل جائے۔ جو سو گیا اس سے قلم اٹھا لیا گیا۔ عزیز گرامی نوجوان فاضل، ایک قابل قدر ادارہ ممبئی کے جامعہ اسلامیہ کے لائق دار کم عمر کے باوقار استاذ مدرس محقق عالم عرفان سلمہ اللہ تعالی مدنی صاحب کا بڑا فاضلانہ خطاب ہوا۔ معلوماتی خطاب سے فائدہ ہم لوگوں نے اٹھایا، پھر تکبر سے بچنے کی تلقین کی جماعت و جمعیت کے نہایت بااثر لائق صد احترام فاضل محترم مدنی صاحب شہاب الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی، ریا سے، نمود سے، کبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، دکھاوے سے، چھل کپٹ سے بچانے کی پوری کوشش کی انہوں نے آیات و احادیث کی روشنی میں۔ تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، اچھا ہی بتاؤ، قربانی کی حقیقت سمجھ گئے؟ پہلی تقریر میں قربانی کی حقیقت سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارے میرے عزیزوں کچھ بولو میاں، اللہ توفیق دے آپ کو، سمجھ گئے نا؟ قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ اور ہم اور آپ اسی کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال ہم میں سے وہ جو صاحب استطاعت ہیں قربانیاں پیش کرتے ہیں، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کے ایام تشریق تک، یعنی 13ویں ذی الحجہ کی شام تک قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم بجھے لوگوں کو ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ اللہ عطا فرمائے، اور یہ جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا بتائیے، فخر کریں گے آپ؟ گھمنڈی ہیں آپ کیا؟ ابھی ہمارے پیشرو فاضل خطیب محترم نے گھمنڈ سے ہر حال میں بچنے کی بات بتائی۔ کریں گے کیا؟ گھمنڈ کریں گے کیا؟ نہیں، استغفر اللہ، دکھاوے کا عمل، استغفر اللہ، نہ بچیں گے اس سے، کیونکہ وہ اللہ کی چادر ہے، وہی گھمنڈ۔ تو اللہ ہم سب کو گھمنڈ سے بچائے۔ مخلص، محسن، مشفق، رقیق القلب، نرم دل ہے کہ نہیں، رحیم شفیق بننے کی اللہ توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے، اور ایک دوسرے کے کام آنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ آئیے حضرات، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں استاذ مولوی نہیں کہ یہ تبصرہ کروں، لیکن اچھا بہت لگا اس لیے میں نے کہہ دیا۔ مسلم بچیوں کا ارتداد، کوئی تفصیلی مطالعہ کر کے آنے کا موقع مجھے نہیں ملا کہ میں کچھ پڑھ کے آیا، دیکھ کے آیا، ذہنی اپج کی روشنی میں بات میں تھوڑی سی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور دعا کروں گا کہ اللہ قبول فرمائے۔ دین سے پھر جانا، ناظم صاحب، دین سے مسلمان ہے کافر بن جانا، موحد ہے مشرک ہو جانا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ دیندار ہے
بددین ہو جانا، خاص طور سے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو قبول کر لینا۔ مرتد تو اسی کو کہتے ہیں جو دین سے پھر گیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، بتاؤ آپ نے یہ موضوع تو دے ڈالا کہ ارتداد مسلم بچیوں کا اور بچوں کا، لو میرج تو بچے کر رہے ہیں، کورٹ اور کچہریوں میں بہلا پھسلا کر تو بچے پیش نظر آ رہے ہیں ان خرابات و خرافات میں۔ تو آپ نے یہ تو نہیں کہا مسلم بچوں کا ارتداد، بچیوں کا ہی آپ نے کہا۔ اچھا مولانا ذرا مشورہ دیجئے آپ، میں پہلے بچیوں کے تعلق سے تھوڑی سی بات اگر تمہید میں کہہ دوں تو پھر ارتداد کی مذمت میں بات کرنے کا ہنر ممکن ہے آ جائے۔ مثلا اسلام میں بچوں کا مرتبہ مقام مسلم رکھا ہے تو بچیوں کا بھی کچھ کم نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث، من ابتلی منکم من هذه البنات بشیء، من ابتلی من هذه البنات بشیء فأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ جو آدمی، جو کوئی، آپ، یہ وہ، ہم سب ان بچیوں کے ذریعہ آزمایا گیا۔ کون بچیوں کے ذریعہ؟ وہ جو انہیں عطا کی گئی ہیں اللہ کی جانب سے، وہ جو دی گئی ہیں بچیاں اللہ نے عطا کی ہیں، ان بچیوں کے ذریعہ جو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، پرورش کی وجہ سے غربت کا شکار ہوا، فاقہ زدہ ہوا، پڑھائی لکھائی میں اخراجات کی بات آئی تو دشواریوں کا، دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر صبر سے کام لیا، بچیوں کو دوہری نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ یاد رکھیے، اور ان بچیوں کو اچھا ادب سکھایا، اچھی باتیں بتائیں، تہذیب و تمدن سے پیراستہ کیا، آراستہ کیا، مزین کیا، سنوارا، سجایا، بنایا، اسلامی رنگ میں سانچے میں انہیں ڈھالا۔ شادی بیاہ کے لائق ہو گئی تو دیندار رشتہ دے کر ان کی شادی کر دی، رشتہ ازدواج میں انہیں باندھ دیا۔ قُلْنَ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ تو وہ بچیاں جن کے ساتھ آپ نے حسن اخلاق کا معاملہ کیا، وہ بچیاں جن بچیوں کے ذریعہ آپ آزمائے گئے، آپ کو پریشانیاں بھی آئیں وغیرہ وغیرہ، وہ بچیاں کل قیامت میں جہنم سے اپنے باپ کے لیے اوٹ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ قُلْنَ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ مدنی صاحب، وہ بچیاں اوٹ بن جائیں گی کہ نہیں اپنے باپ کے لیے؟ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ یہ آپ کہو گے دلیل بخاری مسلم وغیرہ کی دوسری روایت آپ نے من اعلیٰ جاریتین والی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، کفالت کی، وہ اور ہم، ایک تیسری روایت میں پیارے نبی نے فرمایا وہ اور ہم جنت میں ایسے ہوں گے۔ دونوں انگلیوں کو اٹھایا، اللہ، تو یہ مقام ہے، بچیوں کا مرتبہ ہے۔ بچیاں پہلے دفن کر دی جاتی تھیں، یہ کون نہیں جانتا، عرب جاہلوں کے یہاں، لیکن اسلام نے مرتبہ دیا، مقام دیا، اور یہ فائز ہو گئی اچھے مرتبوں پر بچیاں۔ تو حضرات وہ بچیاں کیا ہو جائیں گی؟ وہ بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ تاریخ اسلام کا وہ مشہور واقعہ جو زبردست عوام و خواص ہے، آپ تو جانتے ہوں گے، آپ لوگ اسٹیج کے وہ علماء محق مدرسین، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں یہ بات، اسلامی تاریخ کا واقعہ۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں، خاص طور سے مولانا عبد المالک مجاہد نے اپنی کتاب میں، سنہری کرنیں نامی کتاب میں،
اچھی تعریف میں اپنے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا جس کے یہاں بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوتی تھیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ موضوع ان کا نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے انہوں نے آیت کیا کیا پڑھی ہے، تربیت اولاد کے تعلق سے حدیث بھی انہوں نے پڑھ دی ہے۔ آپ سوال سر اسٹیج کرو تو جواب دوں گا میں انشاءاللہ کہ تربیت کی گڑبڑی کی وجہ سے ہی تو ارتداد کے فتنوں میں مبتلا ہیں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ یہ کون نہیں جانتا ہے بزرگوں اور بھائیوں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی اپنے باپ ماں کے لیے، یہ بات کیا رکھی ہے؟ تو مولانا عبدالمالک مجاہد نے سنہری کرنیں نامی تالیف میں اپنے لکھا، ایک بچی تھی، ایک بچی نہیں، ایک باپ جس کی شادی ہوئی، پیدائش جب ہونا شروع ہوئی تو بچیاں ہی بچیاں۔ اچھا یہ بتاؤ بچیاں ہی بچیاں کون دیتا ہے؟ آپ یہ کہو گے اللہ، یہب لمن یشاء الذکور ویہب لمن یشاء اناثا، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں۔ اور فرمایا پروردگار عالم نے اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا، لیکن یہ بھی فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بانجھ۔ قصور کسی کا نہیں ہے لوگوں، اللہ جسے چاہے جو چاہے وہ دے دے۔ تو ایک آدمی، اس کے 6 بچیاں، کتنی بچیاں بولو؟ ایک آدمی تھا اس کے پاس 6 بچیاں ہوئیں، 6 بچیاں۔ جب 6 بچیاں ہو گئی، شیطان نے اچانک ورغلایا بہکایا، جیسے آج کے سماج میں شیطان ورغلاتا ہے کہ الٹا ساؤنڈ کراؤ نا، پتہ چل جائے بچی ہے تو دوا کے ذریعے ختم کر دو ورنہ وہ بالے جان بن جائے گی یہ بچی۔ افسوس، صد افسوس، حیف صد حیف، شیطان نے بہکایا ورغلایا۔ زمانہ کچھ ایسا عجیب آ گیا ہے۔ اچھا زمانہ بھی عجیب آتا ہے، بے شک، تو آپ نے کہہ دیا بھئی زمانہ بھی عجیب ہوتا ہے کیا؟ نہیں، ہم عجیب ہو گئے، زمانہ کو کہہ کر ہمیں آپ کو مراد لیا گیا۔ شاعرانہ تخیل کی دنیا بڑی وسیع ترین ہے، یہ آپ سمجھو۔ زمانہ کچھ ایسا عجیب آ گیا ہے کہ شیطان بشکل طبیب آ گیا ہے، وہاں بھی لہاں بھی بناتا ہے ہم کو، پہن کر عبا ایک خطیب آ گیا ہے، رگوں رگوں میں نسوں نسوں میں گھس جانے والا، نماز میں آپ جاؤ قدم سے قدم نہ ملاؤ تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں کھڑے ہو کے گدگدی لگانے والا، وہ ظالم شیطان، سو جاؤ دن نکلے تک سوتے رہو، کان میں پیشاب کر کے بھاگ جانے والا، اگر فجر چھوڑ دو تو۔ اگر یہ سب یہ روایات کے مفہوم ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہاں تک سمجھتے ہو آپ، یہاں سمجھو آپ۔ وہ لوگوں بہکایا شیطان نے، ورغلایا شیطان نے، جھانسا دیا شیطان نے، او ظالم باپ تجھے غیرت بھی نہیں آئی، 1 2 3 ہی نہیں، تیرے 5 6 بچیاں ہیں، اور تو یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے، اس قدر ڈر بھی تجھے نہیں ہے کہ یہ تیری بچیاں جب جوان ہو جائیں گی، بڑی ہو جائیں گی، پڑھانے لکھانے کی ذمہ داری، کھلانے پلانے کی تیری ذمہ داری، بالغہ ہو جائیں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں، شادی کی تیری ذمہ داری۔ اب باپ بوکھلا گیا، پھر کیا ہوگا یہی، نو بڑھوا گھروں پر تمہیں چکر کاٹنا پڑے گی،
او جی بتاؤ آپ بڑے مالدار، میں رشتہ لے کے آیا، غریب نہیں، میرا تیرا کوئی تقابل نہیں۔ اچھا تو کروں کیا؟ یہ شیطان سے اس شخص نے پوچھا، تاریخی واقعہ۔ اس شیطان نے کہا بڑی آسان بات ہے، اپنی بیوی کو وارننگ دے دے، دھمکی دے دے۔ کون سی دھمکی، کون سی وارننگ؟ کہا اپنی بیوی کو وارننگ اس بات کی دے دے کہ اگر اس بار 7ویں نمبر پہ تیرے پیٹ سے بچی کہیں پیدا ہو گئی تو تجھے طلاق۔ انسانیت موت کے دروازے پہ ننگا ناچ رہی ہے، ہم اور آپ ہیں کہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں۔ جا دیکھ تو بیوی سے کہہ کے دیکھ تو صحیح، آیا گھر میں بیوی، تیور چڑھا ہوا، پیشانی پہ بل آئے ہوئے ہیں، گھبرایا ہوا ہے۔ او بیوی خبردار، میں نہیں جانتا تھا کون سی ماں کی تو بیٹی، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ تو آئے گی، بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوں گی۔ تمہارا قصور کیا ہے بتاؤ تو صحیح؟ نہیں، خبردار، اگر کہیں بچی اب کی 7ویں نمبر پہ پیدا ہوئی تو تجھے طلاق۔ پڑھو استغفر اللہ۔ طلاق، بار بار بات کی طلاق۔ اللہ بے حد ناراض ہوتے ہیں جب بے وجہ طلاق کی بات آتی۔ او لوگوں، وارننگ شوہر نے دے دیے، دھمکی دے دیے، دن بدن مزاج بدلتا جا رہا ہے، ترشی آتی جا رہی ہے، سختی آتی جا رہی ہے، بیوی پہ تشدد پر تشدد کرتا چلا جا رہا ہے۔ او بیوی یاد رکھ میری وارننگ۔ لوگوں بیوی کو وارننگ کی بات کی، جب بیوی عاجز ہونے لگی، پریشان ہونے لگی، اللہ میں کیا کروں، او آسمان والے لڑکا بھی دے دے تو کیا بات۔ پریشان ہے بیوی، یہ ظالم سختیاں کر رہا ہے۔ اچانک ایک روز خواب میں دیکھا، بہت کر و فر دکھانے کی مجھے نہ ضرورت ہے نہ ہمت نظر آ رہی ہے، ساری رات جگا ہوا ہوں گزشتہ والی، تو آپ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بلند ہمتی عطا فرمائے، اخلاص دے، للہیت دے، لوگوں ہم کو، آپ کو، سب کو، امت محمد کو اللہ اخلاص سے مالا مال فرمائے۔ اب ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ بندہ، دن تو بیت گیا، شام کو جب بستر پہ سویا، رات کے کسی حصے میں خواب دیکھ رہا ہے۔ کون سا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو گیا۔ خواب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی، کون نہیں دیکھتا ہے تمام طرح کے خواب اور کتابوں۔ یہ خواب اور خواب کی تعبیر کے تعلق سے ابواب قائم ہیں احادیث کی کتابوں میں، مستقل کتابیں معلوماتی علماء نے لکھی ہوئی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسے نہیں ہے، خواب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب خواب میں دیکھ رہا ہے بھیڑ ہے زمانے کی اور میں اکیلا ہوں۔ خواب دیکھ رہا ہے زمانے کی بھیڑ ہے، تمام اولین و آخرین اکٹھا کر دیے گئے ہیں، افراد سے، مرد و خواتین سے، بچے بوڑھے جوانوں سے میدان بھرا ہے، تل رکھنے کی جگہ نہیں، حسابات کیے جا رہے ہیں، اعمال ناموں کی کتاب دی جا رہی ہے، ٹکٹ جنت کا دیا جا رہا ہے، جہنم کا پروانہ بانٹا جا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ بات بتائی گئی اور بندہ خواب میں ہے، دیکھ رہا ہے خواب میں، میرے ہاتھ میں مجھے بھی پروانہ ملا، کون سا؟ جہنم کا۔ میں ظالم باپ، گنہگار باپ، پروانہ مجھے دیا گیا جہنم کا پروانہ، گناہوں سے بھری ہوئی تھی میری زندگی، مل گیا جہنم کا پروانہ۔
آئے فرشتے پکڑنے لگے، چلو جہنم میں لے کے تمہیں چلیں گے، داخل کریں گے۔ جہنم کے پہلے گیٹ پہ فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، پہلے دروازے پہ پہنچ گئے۔ بیٹی پہلی والی بیٹی کو خواب میں دیکھ رہا ہے، جہنم کے پہلے گیٹ پہ پہلی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ اے فرشتوں رک جاؤ، ابا سے پہلے مجھے جہنم میں داخل کرو۔ اپنے جیتے جی میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ او میرے اللہ، میرے باپ کو جہنم میں نہ داخل فرما۔ میری پرورش کی ہے، میری کفالت کی ہے، میری صبح و شام کی بڑی فکر کی ہے میرے ماں باپ نے، اللہ تو جہنم سے بچا لے۔ فرشتے چل پڑے، لے کے فرشتے جا رہے ہیں دوسرے دروازے پہ۔ اچھا سونے والوں، کروٹیں بدلنے والوں، آنکھوں میں جو نیندوں کا خمار ہے اس میں مصروف مستغرق اور منہمک لوگوں، آپ بتاؤ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، بولو نا۔ جنت جہنم پر میرے عزیز گرامی کم عمر کے فاضل مقرر عرفان مدنی کا خطاب اس پر نہایت نایاب خطاب ہوتا ہے، جنت اور اس کے محلات، درجات وغیرہ پہ۔ میرے عزیزوں غور کرو، لیکن آپ بتاؤ جہنم میں کتنے گیٹ، کتنے دروازے؟ عبدالرقیب بولو۔ جہنم میں 7 دروازے۔ کتنے؟ اپنے میں سب مصروف ہیں، 7 علماء تو بتائیں گے ہی، لیکن جنت کے کتنے دروازے؟ کتنے؟ 8۔ اتنا جلدی میں کہتے ہیں جیسے سن لے قاعدے سے، اور غلط ہو تو کہہ دیں واہ صاحب آپ۔ کہو جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے۔ یہ تفریق کیوں؟ اس لیے کہ ایک مہینہ وہ جو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے، گفت و شنید کی خرابیوں سے، چغلیوں غیبتوں سے، کدورتوں سے، یناد اور بغض سے، حسد اور جلن سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، یعنی روزے دار۔ ان کے لیے ایک گیٹ ہی ہے تیار، گیٹ ریان، دروازہ ریان، یہی دروازہ زیادہ ہے۔ اب تو جو روزے سے نہیں رہے ہوئے وہ تو سوچتے ہوں گے تب میرا کیا حال ہوگا، اب آپ جانو۔ چھوڑے ہو تو رہ لو، رکھ لو روزے نا، پورے کرو نا۔ تو لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا، بات تنبیہ نہ ہو جائے کہیں اور میں موضوع پہ کاش آ جاتا اچھا تھا۔ یہ فضیلت بیان کرنا بہت ضروری ہے، جو کوئی بھی مقرر ہو میں یہ سمجھتا ہوں بغیر اس کے ذکر کیے ہوئے موضوع تشنا رہے گا۔ اللہ عالم بالثواب، آپ اچھا جانتے ہیں۔ بچیاں ہیں، دوسرے دروازے پہ پہنچا بندہ، خواب میں دیکھ رہا ہے جب میں دوسرے دروازے پہ پہنچا جہنم کے تو دوسری بیٹی میری کھڑی ہے، کہہ رہی ہے او جہنم کے اے وہ فرشتوں سنو، میرے ابا کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے مجھے کرو۔ تیسرے پہ تیسری بیٹی، چوتھی، پانچویں، چھٹویں، 6 دروازوں پہ 6 بیٹیاں جہنم کے گیٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں، اوٹ بن رہی ہیں، آڑ بن رہی ہیں، نہیں میرے ابا کو جہنم میں نہیں داخل کرنا۔ اتنے میں بندے کی آنکھ کھل گئی، ہائے اللہ اب تو مجھے لڑکا نہ دے، اللہم ارزقنی السابعہ، اے میرے آقا مولا تو مجھے لڑکا نہ دے، 7ویں نمبر پہ بھی تو مجھے بیٹی ہی دے دے، تاکہ جہنم کے 7 دروازوں پہ میری بیٹیاں کام آ جائیں۔ یہ لو آنکھ کھل گئی، گھبرا گیا بندہ،
وہ بیوی سے مصالحت کر رہا ہے، غلطی میری ہے، قصور میرا ہے، خطا میری ہے، بیٹیاں میری رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، عزت ہے، ذلت نہیں ہے، وقار ہے، میری بیٹیاں باعث ننگو عار نہیں ہے، عزت کا سبب ہے میری بیٹیاں، برکت کی وجہ ہے میری بیٹیاں، نصرت کا ذریعہ ہے میری بیٹیاں، ہاں میری بیٹیاں، جی جی، تہذیب کا دیا دالان میں روشن کرنے کا ہنر پیدا کرو، رشتے تو چل کے خود بخود انشاءاللہ آئیں گے، جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا بھی ہوگا میرے بزرگوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ ہیں بیٹیاں، جو ان بیٹیوں کے ذریعہ آزمایا گیا وہ جہنم سے اوٹ بن جائیں گی، یہ ہے مقام، یہ ہے درجہ بیٹیوں کا۔ اب آپ آئیے حضرات، اب آپ غور کیجئے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ارتداد کی یہ بچیاں دین سے پھرتی کیوں جا رہی ہیں؟ ببول کی بیج ڈال کر آم کے درخت کی امید کرنے والوں، آپ غور کرو، بچیاں پیدائش ہوتی ہے، بچیوں کی پیدائش کے بعد جب اس لائق ہوتی ہیں کہ ان بچیوں سے کچھ کہا سنا جائے، بھلی بھلی باتیں بتائی جائیں، تو آپ اسباب میں سے، ان خرابیوں میں سے بہت بڑی خرابی کی بات یہ کہ بچیوں کی تربیت میں ہم اور آپ بڑے غافل، بڑے لاپرواہ، نہایت سست واقع ہو جاتے ہیں بچیوں کی تربیت میں، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچی فطرت اسلام پر پیدا ہوتی ہے، اب اس کے فابواہ یحودانہ، اب اس کے ماں باپ چاہتے ہیں تو اسے نصرانی بنا دیتے، مجوسی بنا دیتے، یہودی بنا دیتے۔ کیا معنی ہوا تقریر کا؟ ماں باپ چاہتے ہیں، ہاں اسلامی مکتب میں ڈالنے کے بجائے مانٹیسری میں ڈالا آپ نے، تو کس نے راستہ ہموار کیا برائیوں کا؟ ذرا بتاؤ آپ، ہم نے کیا۔ اب لیجئے جناب، جب شدہ بچیوں کی تعلیم کا وقت آتا ہے تو ہم اور آپ بچیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ دور بڑا عجیب ہے، بچیوں کو مانٹیسری میں ڈالو، ابھی چھوٹی ہیں، مانٹیسری میں ڈالو۔ چھٹپنے ہی سے آپ نے ماحول خراب کر دیا، مانٹیسری میں گئیں، اس تپائی پر آپ کی بیٹی بیٹھی ہے، بغل والی تپائی پر فلانے کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، مخلوط نظام تعلیم جہاں ہے، رواج ہے اس کا، آپ نے وہاں ڈال دیا، یہ بڑا خطرناک سبب ہے اس میں، یہ جان لیجئے آپ۔ اب آپ نے ڈال دیا، بچیاں ہیں، اب مخلوط نظام تعلیم جہاں اسی اسکول میں، اسی مانٹیسری میں پڑھائی شروع کر رہے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ پڑھتے، ساتھ لکھتے، انٹرول ہوتا، ساتھ کھیلتے ہیں، ساتھ دوڑتے، ساتھ بھاگتے ہیں۔ شدہ جب بچی بڑی ہو جاتی، اب اسے یاد ہے میرا کلاس فیلو فلانے بدھو ہے، اسے یاد ہے میرا کلاس فیلو فلانے شرما برما گپتا سنگھ ہے، یاد ہے اسے کہ نہیں یاد ہے جوانوں؟ یاد ہے، وہ کلاس 3 میں ہے، 2 میں ہے، اور اس کا کلاس فیلو بھی 2 میں اور 3 میں ہے، غرضے کی 5 کراس کیا، 6 میں گئیں، اب آگے مڈل پاس کر لیا، 8 کراس کر گئیں، اب بھی تو جہاں بیٹے وہاں بیٹیاں، جہاں بیٹیاں وہاں بیٹے۔ مخلوط نظام تعلیم نے حضرت انسان کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو بہروپیہ بنا ڈالا، اندھا بنا دیا ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اکثر و اکثر عشق کی دنیا میں، زنجیروں میں عشق کی گرفتار ہو جاتے ہیں، حالات یہیں سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
ہاں میرے عزیزوں بزرگوں، یہ اولاد کی سچی تربیت سب سے بڑا سبب ہے بچیوں کے بگڑنے کا، دین سے پھرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب بچی بڑی ہو گئی، اب آپ سوچتے ہیں کہ گریجویٹ ہو گئی میری بیٹی، ٹرینڈ ہو گئی میری بیٹی، اب تو معلمہ ہو گئی بیٹی، اب آپ سوچتے ہیں جوان ہو گئی ہے، رشتے کی تلاش کروں کہیں، تلاش جاری ہے، سال دو سال چند سال بیت گئے، آپ الگ پریشان، بچی الگ پریشان ہے، اب اس کو اشارے کنائے میں کیا کہتی ہے، میرا رشتہ کہیں نہیں طے کرنا، میری شادی کہیں نہیں کرنا۔ ادھر گپتا جی، شرما جی، ورما جی، یا عائشہ، فاطمہ، رقیہ، کوئی بھی ہو، تعلیم جب مخلوط ہے، تربیت مخلوط ہے، تہذیب مخلوط ہے، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے اسی میں بربریت کی دیوار کھڑی ہو جاتی نہیں، عشق کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، جھانکیاں جالیاں لگ جاتی ہیں عشق کی دنیا میں، اور ایک دوسرے کے عشق میں جب گرفتار ہوتے تو نہ آپ کی شادی طے کرنے کا کوئی معاملہ نہ ان کا، اب دونوں خفیہ طریقے سے بات کرتے ہیں، سنو میں نان مسلم، تم مسلمان، تم نان مسلم ہو جاؤ تو بڑی پراپرٹی ہے میرے پاس، میں تمہیں اپنی پتنی بنا لوں گا اور اتنی بڑی پراپرٹی کی مالکن ہو جاؤ گا۔ اور وہ کہتے ہیں، بچی کہتی ہے میں مسلم، تم کافر، تم ہو جاؤ مسلم، میں شادی کے لیے تیار ہے۔ یہ مخلوط نظام تعلیم بہت خطرناک ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اور یہی وجہ ہے، یہیں سے ہو جاتی ہے تقریباً ابتدا شروعات، پھر عشق کی دنیا ہو جاتی ہے وسیع، تو باپ اور ماں کے چوری وہاں کورٹ میرج ہو رہا ہے، کورٹ میرج، عدالت سے شادی درست ہے کیا؟ نہ ولی تیار، نہ ذمہ دار تیار، اور بس آپ کا عشق ہوا، عشق میں گرفتار ہوئے، کورٹ سے کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اے میرے عزیزو، او میرے بزرگو، آپ غور کرو، سوچو، اسباب میں سے، ان خراب اسباب میں سے اہم ترین سبب یہ ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا، ورنہ ایک اسلامی گھرانے کی بچی طالبہ ایک مانٹیسری میں نام لکھوا دیا جاتا ہے، جب وہ پڑھنے جاتی ہے تو اپنے ڈریس میں جاتی ہے، اسکول کا ڈریس پہن کے نہیں، مانٹیسری کا ڈریس پہن کے نہیں جاتی، نہیں جاتی ہے، جاتی ہے تو فراق اور شلوار پہن کے جاتی ہے۔ مانٹیسری کی پرنسپل خاتون نے کہا، پرنسپلہ نے کہا، او بچی خبردار، کل سے تو اسکول کا یونیفارم پہن کے آنا، اسکول کی وردی میں آنا، ورنہ انجام تیرا برا ہوگا۔ بچی پہ جب پابندی لگا دی گئی، بچی چھٹی ہوئی، شام کو گھر گئی، گھر میں بیٹھ کے مایوسی کا شکار ہے، خوشی کی لہر بھی نہیں دوڑ رہی ہے چہرے، مایوسی کا شکار بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے آخر وجہ کیا ہے؟ او میری پیاری بیٹی، یہ ماں نے کہا روزانہ معمول کے مطابق آج تم خوش نہیں نظر آ رہی ہو، امی کوئی بات نہیں ہے، چھپا لیا۔ پھر دوسرے تیسرے دن اسکول گئی، پرنسپل غضبناک ہو گئی، آنکھیں لال پیلی کہہ کے کہنے لگی خبردار کمینی نالائق، جی تجھے میں وردی کی بات کرتی ہوں، ڈریس کی، اور تو ہے یہ پہن کے آتی ہے، کٹائی کروں گی تیری، یہ یاد رکھ، اگر تو آئندہ والے دن، آنے والے دن اگر تو اپنے لباس میں آئی تو۔ اب بیٹی گھر آئی، ماں نے سوال کیا آج تجھے بتانا پڑے گا، بیٹی کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ اماں اب آپ یہ بتاؤ، میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک دین کے، دوسرے ظلم کفر کے، کون سا راستہ اپناؤ؟ اللہ کو خوش کرو یا غیر اللہ کو میں خوش کروں؟ ہاں جی میرے بزرگوں، میرے جوانوں،
ماں نے کہا بیٹی اللہ کی بندی ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہو، اپنے اللہ کو خوش کرو۔ ہاں لوگوں، اللہ کو خوش کرنے کی بات آئی۔ اب بیٹی وہی سبق پڑھ کر کے پھر جب اسکول گئی، پرنسپلہ نے ڈانٹا تو بیٹی بھی ترکی بترکی جواب دینے پہ آمادہ ہو گئی۔ کہا محترمہ میں آپ کو خوش کروں یا اپنے اللہ کو خوش کروں؟ ہوا کیا؟ دنگ رہ گئے کالج کے سارے بچے، حیران رہ گئی کالج کی ساری بچیاں، اور بس میرے بزرگوں، اے کاش اس چھوٹی سی بچی کی زندگی کے اس واقعہ سے سبق حاصل کرتی بچیاں تو دروازے ارتداد پر پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ بچیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اسباب علاج ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہوں گا، ورنہ وقت ختم ہوگا پتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مخلوط نظام تعلیم سے پرہیز کرو، یہ ہے علاج۔ مخلوط نظام بچیوں کو بچیوں کے مدرسے میں اپنے مکتب میں آپ ڈالو، اور مکتب میں ڈالنے کے بعد جہاں بچیوں کا ادارہ ہے بچیوں کو بچیوں کے ادارے میں ڈالو، پڑھاؤ، اچھی اچھی تعلیم کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کرو۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اور بڑی بڑی ڈگریوں سے مزین کرو، لیکن وہاں جہاں نظام تعلیم مخلوط نہ ہو۔ یہ میرے سمجھ میں یہ بات آئی ہے میرے بھائیوں کہ یہ وجہ ہے زیادہ تر یہ۔ اور دوسری بات، آزادانہ طور پر بچیوں سے آپ کی بیوی گھر میں جو بے فکر ہے نا، یہ وجہ ہے۔ آپ کا گھر ہے، بغل میں غیر مسلم پڑوسی کا گھر ہے، آپ تو کچہری تحصیل کی زینت بنے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی 15 سالہ 14 سالہ 13 سالہ بغل میں غیر مسلم پڑوسی کے گھر میں بیٹھی ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بازار تک بھی جانے کی چھوٹ ہے۔ یہ کھلی آزادی بھی اہم ترین سبب ہے جو میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں۔ اب اس کا علاج یہ کہ آزاد نہ کیجئے بچیوں کو، اور نظر رکھیے بچیوں پہ آپ، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے بڑی نایاب بات بتائی ہے، کھلے طور پر عورتیں چلیں نہ، نظریں نیچی کر کے چلیں۔ مردوں کو بچایا ہے اسلام نے تو یہ کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ہاں مومنوں سے کہہ دیجئے اے نبی کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، بچ جائیں گے مختلف فتنوں سے، برائیوں سے، ظلم سے، شرک سے، کفر سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ تو عورتوں کو بھی کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور پیچھے اس کو اور کرو بھائی میں کہتا ہوں آپ اور کرو، تاکہ اب اس کی آواز جب جہاں تھی پہلے وہی چلی جائے۔ اتنا بہترین لاؤڈ اسپیکر ہے لیکن جناب کو یہ لگتا ہے کہ اور صحیح کر دوں اور صحیح کر دوں اور صحیح، بہت صحیح ہے، آپ پریشان نہ ہو، اس سے زیادہ ہمیں نہ پریشان کیجئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کھلی آزادی، بے مہار، بے لگام آزادانہ زندگی ہے۔ آپ یہ کہتے ہو، ہمیں کسی منچلے شاعر نے کہا تھا، ہمیں سے سب یہ کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نظر اپنی، انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلے یوں آیا ہو کر، کوئی نہیں کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ کیا کہہ رہا ہے آپ غور کیجئے۔ آپ آئیے برمنگھم جو فارن کنٹریز میں ایک ملک ہے، برمنگھم کا نام سنا ہوگا، وہاں سے ایک پرچہ نکلتا تھا صراط مستقیم۔ آپ بہت اچھا لگے نہ لگے غور کر لیجئے، آپ پرچہ کون سا نکلتا تھا؟ صراط مستقیم، بڑا اچھا پرچہ۔ اس پرچے کے کسی شمارے میں، صراط مستقیم کے کسی شمارے میں نے پڑھا تھا، میں نے کیا پڑھا تھا؟ میں نے یہ پڑھا تھا کہ ایک اسلامی ادارے میں سالانہ انجمن کا اہتمام ہوا، نسواں ادارے میں سالانہ انجمن کا اہتمام ہوا، نسواں ادارے میں اعلان کیا گیا، دعوت نامے بانٹے گئے، بچیوں کی گارجنز خواتین آئیں، بچیوں کی گارجنز خواتین آئیں۔ انجمن کے روز آج بھی اداروں میں خواتین اکٹھا ہوتی ہیں، انجمن کے روز
انجمن کے دل خواتین بہنیں اور مائیں جن کی بچیاں زیر تعلیم تھی وہ بھی آئیں، علاوہ ازیں خواتین بھی آئیں، دیکھنے سننے کے لیے آئیں۔ پروگرام شروع ہوا، انجمن کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ اب اناؤنسرنگ کرنے والی بہن نے کہا، اناؤنسرنگ کرنے والی بہن نے اچانک اعلان کر دیا، کہا آؤ او ہال میں بھری بھری بیٹھی ہوئی میری بہنوں ماؤں، وہ پروگرام میں تشریف فرما، حاضرات خواتین سامعات بہنوں سنو تو صحیح آؤ، اب میں آپ حضرات خواتین بہنوں کو حسینہ عالم دکھانے جا رہی ہوں۔ حسینہ عالم، اے بھیا، اے مائک والے، ویلوم تھوڑا سا بڑھا دیجئے، تو تھوڑا سا ویلوم بڑھا دو نا، جیسے پہلے تھا ویسے کر دو آپ، تاکہ مجھے طاقت نہ زیادہ لگانی پڑے۔ جی حضرات، آپ نے سنا نہیں؟ پردھان جی جانا عتیق بھائی اٹوا کے قریب پکڑی سے سابق پردھان جی چلے آئے آپ کے اس بڑے جلسے کو سن کر۔ ہاں اے میرے بھائیو، اعلان ہوا، بات آ گئی، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ اعلان کرنے والی، اناؤنسرنگ کرنے والی بہن نے کہا آؤ اب میں تمہیں حسینہ عالم دکھا دوں تم کو۔ وہ میری بہنوں، حسینہ مانے خوبصورت اور عالم مانے دنیا۔ حسینہ عالم دنیا کی حسینہ، دنیا کی بڑی خوبصورت خاتون، دکھاؤ تمہیں دنیا کی خوبصورت خاتون۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ اعلان ہوگا تو حیرت میں پڑ جائیں گی بہنیں کہ دنیا کی خوبصورت، دنیا کی خوبصورت خاتون، ہائے اللہ۔ ہاں پروگرام شروع ہوا، ہوتے ہوتے بیچ میں آخرکار یہ اعلان ہوا، پھر ایک پردہ لگا ہوا تھا بیچ اسٹیج پر، وہ پردہ گرا دیا گیا، پردہ گرا دیا گیا، اور بس تھوڑی دیر کے بعد، چند لمحات کے بعد، اب پروگرام ہال میں بیٹھی ہوئی خواتین کی ساری نظریں اسی طرف ہیں مرکوز، اور سب ٹکٹکی بھری نظروں سے، حیرت انگیز نظروں سے سب دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کیا ہوا؟ کون ہے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت؟ پردہ گرایا گیا، پھر پردہ اٹھا دیا گیا۔ 14 سال کی ایک لڑکی ہے، نقاب میں کھڑی ہے، انگلیاں بھی نہیں دکھائی پڑتی، پیر کی ہو یا ہاتھ کی، سراپا نقاب میں ملبوس وہ 14 سالہ لڑکی کھڑی ہے، بھوت پریت کی طرح کھڑی ہے، پردہ اٹھا دیا گیا۔ بہنوں نے دیکھا یہ وہ لڑکی ہے، اسلامی لڑکی، جس کے جسم کا کوئی انگ کا ذرہ برابر کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر کے نعروں سے پروگرام حال گونج اٹھا۔ نعرہ تکبیر، کیا مقصد تھا بتانا؟ اس 14 سالہ بیٹی کو سراپا نقاب بنا دینے کا کیا معنی تھا؟ بڑا اچھا مائک تھا، لیکن اب اس وقت اس کو اتنا کمزور کر دیا کہ مجھے طاقت لگانا پڑ رہی ہے۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال چلو سب کچھ صحیح ہے، میرا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ میں حضرات یہ سب اسباب ہیں، تو دیکھو سراپا نقاب، عورت سراپا پردہ ہے، کیا ہے؟ یہ وہ قیمتی چیز ہے کہ اس قیمتی چیز کے بارے میں پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ فتنے عشق میں مبتلا نہ ہو خواتین، فتنے ارتداد کا شکار نہ ہو خواتین، تو آپ پردے میں رکھیے انہیں۔ یہ 20 سال کی، 18، 21، 17 سال کی بیٹیاں بازار میں گئی ہیں، مارکیٹنگ کر رہی ہیں، آپ ہیں خاموش کھڑے ہیں، وہ بازار میں بات کر رہی ہیں، دکاندار سے گفت و شنید کر رہی ہیں، سودا سلب لے رہی ہیں، دے رہی ہیں، آپ مجرم کی طرح بیٹھے ہو، کھڑے ہو، اور یہ کہو کہ جناب آپ کی یہ ہوا ہے۔ تو میرے بزرگوں، وقت میرا ختم ہو گیا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کھلی آزادی بھی، بے پردگی بھی، یہ سب اسباب ہیں۔ علاج پردے میں رکھیے بیٹیوں کو اپنے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا۔ علاج بچیوں میں غیرت پیدا کیجئے آپ،
ڈرائیے اللہ سے بچیوں کو، آپ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں۔ اور ہاں، بہت سارے اسباب میں سے یہ سارے وہ اسباب جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے، آپ ان پر کارروائی کریں، کام شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں۔ آپ کی بچی کہاں ہے؟ بازار کیوں گئی ہے؟ شادی ہے خالہ کے لڑکے کی، آپ جائیں گے، ایک ہفتہ بعد ہے شادی، لیکن جوان بیٹی آپ کی خالہ کا لڑکا جو غیر محرم ہے وہ آیا اور لے کے آج ایک ہفتہ پہلے ہی گیا آپ کی جوان بیٹی کو، وہ غیر محرم ہے اور آپ یہ بھیج چکے ہیں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب آگ لگی کیسی، کیسا ہے یہ جنون، یہاں خون خون وہاں خون خون، وہ ماموں کا لڑکا ہے۔ یہی سب اسباب ہیں برائیوں کے، اور کیا ہے؟ بڑے علماء سے پوچھ لو، آپ پابندی لگاؤ۔ آپ کہو گے صاحب کیا ہوا، خالہ کا لڑکا ہے، ماموں کا ہے، لیکن تخلیہ تنہائی میں وہ آپ کی جوان بیٹی ہے نا، کہاں بات کرے گا وہ؟ صحیح بخاری کی وہ حدیث دیکھو، یہ صالح ہیں، وہ بہنوئی ہیں، امام الانبیاء بھی بہنوئی تھے، زبیر بن العوام کے ہمزلف تھے، ساڑھو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے آپ کہ سال اپنے سگے بہنوئی محمد الرسول اللہ کی سواری پر اسماء بنت ابی بکر نہیں بیٹھی۔ میرے بزرگوں، یہ غیرت ہی تو تھی، یہ حیات ہی تو تھی۔ علامہ یہ عبداللہ عبد الرحمن المانع کی کتاب الحاربات علی الاسواق کے حوالہ سے بات کرو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے کی خواتین، اسلاف امت کے گھروں کی خواتین اپنے آپ کو بہت باحیا رکھتے تھے، نقاب میں رکھتی تھی، پردے میں رکھتی تھی، کوئی بھی غیر محرم ہے اس سے پردہ کرتی تھی، بچتی تھی، بچاتی تھی۔ بازار جانا تو دور کی بات، رشتے ناتے میں بھی تنہا جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ آپ بھی وہی کیجئے، پھر دیکھیے آپ دروازے خیر کے، فلاح کے، بھلائیوں کے کس قدر واہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ ہیں اسباب، یہ ہے علاج، آپ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ حضرات میں نے ذکر کیا ورنہ ارتداد کا انجام بڑا خطرناک۔ جامع صحیح بخاری کے وہ روایت کہ ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، مسلمان جب ہوا کاتب وحی ہو گیا، کاتب وحی ہونے کے بعد سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران کی آیات، سورت یاد کر ڈالی اس نے، وحی کا کاتب ہو گیا۔ ورنہ یاد کیجئے صحیح بخاری کی وہ روایت، عہد نبوی کا واقعہ۔ اسلام سے مرتد ہو جانے والی بچیاں یا بچوں کو جان لینا چاہیے، انجام کتنا خطرناک ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین سے پھر گیا، دین اسلام کو چھوڑ کر دین کفر کو اپنا لیا، دین اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی دوسرے دین کی طرف مائل ہو گیا، وہ دنیا آخرت دونوں میں خسارہ یاب ہوا، نقصان اٹھانے والا ہوگا، اور انجام مزید خطرناک۔ ایک عیسائی مسلمان ہوا، کاتب وحی بنا، آل عمران اور سورہ بقرہ کو حفظ کر لیا، نبی پاک کا کاتب ہو گیا۔ کچھ دن بیت جانے کے بعد اسے غرور سوجھی، گھمنڈ سوجھی، غرور سوجھا اور کہنے لگا اے محمد وہی کہتے ہیں جو میں لکھ دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کا واقعہ۔ وہ کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ کہتے ہیں جو میں لکھ دیا کرتا ہوں، جو میں لکھ دیا کرتا ہوں۔ ہائے افسوس، وہ دین سے پھر گیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ عیسائی وہ اسلام سے پھر گیا، وہ مرتد ہوا، کیا مانا؟ یعنی پھر عیسائی ہو گیا اور عیسائی ہو کر مرا۔ انجام کتنا برا ارتداد کا۔ وہ عیسائی جب پھر عیسائی ہو گیا، مسلمان اسلام کو چھوڑ دیا، وہ حالت عیسائیت میں مر گیا ظالم۔ عیسائیوں نے اپنے قبرستان میں لے جا کے اسے دفن کر دیا۔ جب دفن کیا، رات تو بیت گئی، صبح ہوئی، قبرستان سے لاش باہر پڑی ہوئی نظر آئی۔
عیسائیوں نے مشہور کر دیا کہ ہو نہ ہو یہ محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں کا ہی کانڈ ہو سکتا ہے، چونکہ اسلام سے یہ پھر کے عیسائی پھر ہو گیا تھا، اس لیے نبی کے ماننے والوں کو پسند نہ آیا اور اسے مار کے پھینک دیا۔ قبر کیا کیا؟ اسے دفنائے ہوئے مردے کو قبر سے باہر پھینک دیا ہے۔ پھر دوسرے دن قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد پھر وہی کام کیا لوگوں، دوسرے دن بھی قبر نے باہر پھینک دیا، پھر کہنے لگے انہی کا کام ہوگا۔ تیسرے دن اور گہری قبر کھودی اور دفنا دیا، دفنا کے چلے آئے، قبر نے پھر باہر پھینک دیا۔ اسلام سے پھر جانے کا یعنی مرتد ہونے کا انجام کتنا برا ہے۔ بچیاں ہو یا بچے، ہم ہو یا آپ، کوئی بھی ہو، اللہ ہم سب کو فتنہ ارتداد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قابل قدر صاحبین دیکھو، پھر عیسائیوں نے اسے لے جا کر کے اسی حال میں چھوڑ دیا اور کہا نہیں، یہ فتنہ یہ نبی کے ماننے والوں کا یہ کانڈ نہیں ہے، یہ خدائی عذاب ہے، اللہ نے یہ عذاب دیا ہے۔ تب قبر نے باہر پھینک دیا ہے۔ حضرات دعا ہے مولائے کل جہاں سے اللہ پاک ہم تمام حاضرین سامعین کو، ہماری خواتین بہنوں اور ماؤں کو ارتداد سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ دین دیا ہے اللہ تو نے، اسلام دیا ہے مولا تو نے، دین سے پھرنا تو دور کی بات، ایک لمحہ بھی دین سے ہم غافل نہ ہوں۔ اللہ ہمیں دین سے تا دم حیات جڑا رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانیت دل و دماغ میں جاگزی ہو، اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ حضرات آئیے، مولانا صاحب کی آمد پر نہیں، وقت ختم ہوا، مجھے ناظم صاحب اشارہ 5 منٹ پہلے ہی کر چکے تھے۔ حضرات آئیے، اب آپ میرے خیال سے کوئی نظم ہونے والی ہے، پھر آخری تقریر ہونے والی ہے، تو وہ تھے اسباب، یہ ہے علاج۔ میرے قابل قدر سامعین بھائی اور دوستو، مرتد ہونے کی سزا دیکھ لی آپ نے دنیائی میں، اور آخرت میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے، آخرت میں تو ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے، آخرت میں تو نقصان ہی نقصان ہے، اور دنیا میں نقصان یہ کہ قبر بھی مرتد کو خاموش نہیں رہنے دیتی، عذاب ایسا ہوتا ہے قبر سے کہ اسے باہر قبر پھینک دیتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر گامزن رکھے، قائم دائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دین سے دوری تو بڑی بات، حد درجہ مبغوض و معیوب بات، اللہ دین سے کبھی ایک لمحہ ہم غافل بھی نہ ہو، جڑے رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔